بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کے سلسلہ میں جو پچھلا ہماری گفتگو تھی وہ تھی کہ عتبہ بن ربیعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آفرز لے کے جاتا ہے کہ بادشاہت کی، دولت کی، اختیار کی، جو بھی آپ کو اس میں سے پسند ہو وہ کر لیں، لیکن ہمارے بتوں کو برا نہ کہ، ہمارے دین کو، ہمارے بون۔ تو یہ آپ نے بڑے تحمل سے عتبہ بن ربیعہ کی بات سنی اور اس کے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی 38 آیات کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد اس کا رنگ بدل گیا۔ تو میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ آیات بھی سنائی جا سکتی ہے عربی والی اور ترجمہ بھی، تو میں آپ کو اس کا جو اردو ترجمہ ہے 38 آیات کا آج کے یعنی کہ سیرت النبی کے اس ایپیسوڈ میں یہی ہے کہ میں صرف یہ ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور اس کے بعد عربی اس کی جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں قرآن پاک کھولیں اور اس میں اس کی دیکھ سکتے ہیں ترجمہ بھی، اور وہ بھی 41ویں سورہ ہے حامیم سجدہ، اور یہ 24ویں پارے میں آپ کو مل جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا، ان ساری آفرز کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا، وہ قرآن پاک کی جو آیات تلاوت فرمائی تھی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اتارا گیا ہے یہ قرآن رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم و فہم رکھتے ہیں۔ یہ مژدہ سنانے والا اور بر وقت خبردار کرنے والا ہے۔ بائیں ہمہ منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے، پس وہ اسے قبول نہیں کرتے، اور ان ہٹ دھرموں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے درمیان ایک حجاب ہے، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ فرمائیے میں انسان ہی ہوں بظاہر تمہاری مانند، البتہ وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا معبود خداوند یکتا ہی ہے، پس متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف اور مغفرت طلب کرو اس سے، اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو منقطع نہ ہوگا۔ آپ ان سے پوچھئے کیا تم لوگ انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا فرمایا زمین کو 2 دن میں، اور ٹھہراتے ہو اس کے لیے مد مقابل؟ وہ تو رب العالمین ہے، اس کا مد مقابل کون ہو سکتا ہے؟ اور اس نے ہی بنائے ہیں زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ جو اس کے اوپر اٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اس میں، اور اندازہ سے مقرر کر دی اس میں غذائیں ہر نوع کے لیے۔ 4 دنوں میں ان کا حصول یکساں ہے طلبگاروں کے لیے۔ پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، وہ اس وقت محض دھواں تھا، پس فرمایا اسے
اور زمین کو کہ آ جاؤ تعمیل حکم اور ادائے فرائض کے لیے، خوشی سے یا مجبوراً۔ دونوں نے عرض کی ہم خوشی خوشی دست بستہ حاضر ہیں۔ پس بنا دیا انہیں 7 آسمان، وہ پس بنا دیا انہیں 7 آسمان 2 دنوں میں، اور وحی فرمائی ہر آسمان میں اس کے حسب حال۔ اور ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو چراغوں سے اور اسے خوب محفوظ کر لیا۔ یہ سارا نظام سب سے غالب، سب کچھ جاننے والے خدا کا ہے۔ بس اگر وہ پھر بھی روگردانی کریں تو آپ فرمائیے کہ میں نے ڈرایا ہے تمہیں اس کڑک سے جو عاد و سمود کی کڑک کی مانند ہلاکت خیز ہوگی۔ کچھ یاد ہے جب آئے تھے ان کے پاس رسول سامنے سے اور پیچھے سے، یعنی ہر طرف سے یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمارے رب کی مرضی ہوتی کہ ہمیں کچھ سمجھائے تو فرشتہ نازل کرتا، بس ہم جو دے کر تمہیں اب جو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے اس کا سراسر انکار کرتے ہیں۔ پس قوم عاد نے تو سرکشی اختیار کی زمین میں ناحق، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوی ہے، اور وہ تو ہمیشہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ بس ہم نے بھیج دی ان پر سخت ٹھنڈی تند ہوا منحوس دنوں میں، تاکہ ہم انہیں چکھائیں ذلت امیز عذاب اس دنیوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ رسوا کن ہوگا، اور ان کی ہرگز مدد نہ کی جائے گی۔ باقی رہے سمود، تو انہیں ہم نے سیدھی راہ دکھائی، انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر، تو پکڑ لیا انہیں اس عذاب کی کڑک نے جو رسوا کن ہے ان کرتوتوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے تھے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہتے تھے۔ اور ذرا خیال کرو اس دن کا جب جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آتش جہنم کی طرف، پھر وہ گروہوں میں بانٹ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب آ جائیں گے تو حساب شروع ہوگا۔ اس وقت گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے ہم بے بس ہیں، ہمیں تو گویا کر دیا ہے اللہ نے جس طرح گویا کیا ہر شے کو، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اب اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو۔ اور تم نہیں چھپا سکتے تھے اپنے آپ کو اس امر سے کہ گواہی نہ دیں تمہارے خلاف تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں، بلکہ تم تو یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں ہمارے اکثر اعمال کو جو تم کرتے ہو، اور تمہارے اسی گمان نے جو تم اپنے رب کے بارے میں کیا کرتے تھے تمہیں ہلاک کر دیا۔ بس تم ہوگے نقصان اٹھانے والوں سے، بس وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ اس وقت رضا الہی چاہیں گے وہ ان میں سے نہیں ہوں گے جن پر اللہ راضی ہو۔ اور ہم نے مقرر کر دیے ان کے لیے کچھ ساتھی، بس انہوں نے راستہ کر دکھایا انہیں اگلے اور پچھلے گناہوں کو، اور ثابت ہو گیا ان پر فرمان عذاب ان قوموں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکی تھی۔ جنوں اور انسانوں سے وہ سب اگلے پچھلے نقصان اٹھانے والے تھے، اور کہنے لگے وہ کافر مت سنا کرو اس قرآن کو اور شور و غل مچا دیا کرو اس کی تلاوت کے درمیان، شاید تم اس طرح غالب آ جاؤ۔ پس ہم زور چکھائیں گے کفار کو شدید عذاب کا مزہ، اور انہیں بدلہ دیں گے بہت برا اس نافرمانی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی، یعنی آگ، ان کے لیے اس میں ہی ہمیشہ ٹھہرنے کا گھر ہے۔ یہ سزا ہے اس بات کی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے
اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ دونوں شیطان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں اور انسانوں سے، ہم انہیں رون ڈالیں گے اپنے قدموں کے نیچے تاکہ وہ ہو جائیں پست ترین لوگوں سے۔ بے شک وہ سعادت مند جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ اس قول پر پختگی سے قائم رہے۔ اترتے ہیں ان پر فرشتے اور انہیں کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہم تمہارے دوست ہیں دینوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ شے ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ یہ میزبانی ہے بہت بخشنے والے ہمیشہ رحم فرمانے والے کی طرف سے، اور اس شخص سے بہتر کس کا کلام ہے جس نے دعوت دی اللہ کی طرف اور نیک عمل کیے اور کہا کہ میں تو اپنے رب کے فرما بردار بندوں سے ہوں۔ نہیں یکساں ہوتی نیکی اور برائی کا تدارک اس نیکی سے کرو جو بہتر ہے، پس ناگہاں وہ شخص تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے، یوں بن جائے گا گویا تمہارا جانی دوست ہے، اور نہیں توفیق دی جاتی ان خصائل حمیدہ کی جز ان کے جو صبر کرتے ہیں، اور نہیں توفیق دی جاتی ان کو مگر بڑے خوش نصیب کو۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے تیرے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی، سورج بھی ہے اور چاند بھی۔ مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اللہ کو جس نے پیدا فرمایا ہے، اگر تم واقعی اس کے پرستار ہو۔ پھر بھی اگر وہ تکبر کرتے رہے تو ان کی قسمت، پس وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں تسبیح کرتے رہتے ہیں اس کی روز و شب، اور وہ نہیں تھکتے۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان 38 آیات کی تلاوت فرمائی تو اس کے بعد عتبہ کی جانب متوجہ ہونے کی بجائے سیدھا آپ سجدہ میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد جب اس کی طرف متوجہ ہوئے اس کو کچھ نہ کہا، وہ متغیر رنگ اور کے ساتھ اٹھ کے وہاں سے چلا گیا، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اس نے جا کے کہا کہ بہتر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اگر کسی نے ان کو نقصان، کسی اور نے ان کو نقصان پہنچا دیا تب بھی ہمارا فائدہ ہے، اور اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو تب بھی یہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم